آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں جی کہ امریکہ میں کلائمیٹ چینج پر عالمی سمٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں بھارت، چین سمیت دنیا کے تقریباً 40 ممالک کو مدعو کیا گیا، لیکن اس فہرست میں پاکستان کا نام ہی ایڈ نہیں کیا گیا، اور اس حوالے سے اب ایک پوری ڈیبیٹ چھڑ گئی ہے صدف۔ بالکل، اور یہ ورچوئل سمٹ جو ہے وہ 22 اور 23 اپریل کو ہوگی، جس کی میزبانی امریکہ کرے گا، اور اس کانفرنس میں مہلک گیسوں کے اخراج کو کم کرنے، گلوبل وارمنگ کو قابو میں رکھنے پر غور ہوگا۔ وائٹ ہاؤس سے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں چین ہے، روس ہے، کینیڈا، جاپان، برطانیہ، بھارت، بنگلہ دیش، ویتنام، انڈونیشیا، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور کینیا، نائجیریا، ایون بھوٹان سمیت بالکل دیگر سربراہ مملکت کو دعوت دی گئی ہے، مگر ان میں پاکستان شامل نہیں ہے، جبکہ وزیر اعظم بہت ووکل ہیں اس بارے میں، اور ان کو متعدد پلیٹ فارم پر، انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر سراہا گیا ہے ان کی کاوشوں کو۔ بلین ٹری سونامی کے حوالے سے بہت ساری جگہوں پہ بات کی گئی، لیکن جو سب سے سیڈ بات ہے کہ اس میں پاکستان کو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق اقدامات اٹھانے میں پوری طرح سے سنجیدہ ہے، اور اس سلسلے میں حکومتی کوششوں کو عالمی سطح پر سراہا بھی جاتا رہا ہے، اور امریکہ کی سربراہی میں دنیا کی ان بڑی معیشتوں کی بیٹھک سے جو 80% عالمی اخراج کی ذمہ دار اور جی ڈی پی کی مالک بھی ہیں، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ ملک صاحب بہت شکریہ، آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ ملک صاحب یہ بتائے گا کہ ورلڈ اکنامک فورم پاکستان کی ماحولیاتی پروگرام کا معترف ہے، بار بار اس حوالے سے بات بھی کی گئی ہے، لیکن سمہاؤ جو امریکہ میں سمٹ ہونے جا رہا ہے اس میں پاکستان کو مدعو ہی نہیں کیا گیا، کیا ریزن ہے اس کی؟ ورلڈ اکنامک فورم بات کر رہا ہے کلائمیٹ سولوشنز کی، اور جو امریکہ میں کانفرنس ہو رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ امریکن گورنمنٹ جو ہے یہ پیرس اگریمنٹ سے باہر تھی، اور ٹرمپ جو تھے انہوں نے امریکہ کو پیرس اگریمنٹ سے باہر نکال لیا تھا، اور اب بائیڈن نے آ کے واپس اس کو پیرس اگریمنٹ میں لے کر آیا ہے۔ تو یہ ان کا ایک مشاورتی اجلاس ہے جس میں وہ دو قسم کے ممالک کو انہوں نے مدعو کیا ہے۔ ایک ممالک وہ ہیں جو کہ امیشنز پیدا کرتے ہیں، جو کہ اس مسئلے کے پیدا کرنے میں جن کا کردار ہے، اور تقریباً جو 80% دنیا کی امیشنز ہیں وہ صرف 17 ملک پیدا کرتے ہیں۔ تو ان 17 ملکوں کو انہوں نے بلایا، اس کے اندر چائنا ہے، انڈیا ہے، اپنا امریکہ خود ہے، سب سے بڑا پولوٹر جو ہے امریکہ خود ہے، تو ان سب ممالک کو بلایا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے ایک کیٹیگری بلائی ہے جس میں انہوں نے ان ممالک کو بلایا جو کہ اس طرح متاثر ہے کلائمیٹ چینج سے کہ ان کی اپنے وجود کو خطرہ ہے، اور اس میں بہت سارے آئلینڈ، اسمال آئلینڈ اسٹیٹس ہیں، اینٹیگوا ہے، باربیڈوس ہے، جو کہ یہ ویسٹ انڈیز میں ہے، جن کے وجود کو خطرہ ہے، ایگزسٹینشل تھریٹ جس کو کہتے ہیں۔ پاکستان اللہ کے فضل سے متاثر ضرور ہے، ہم دنیا میں 5ویں نمبر پہ متاثر ہیں، لیکن ہمارے وجود کو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے خطرہ نہیں ہے اس وقت، اور اللہ کے فضل سے ہم اس کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور اس کے سلوشنز بھی دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کے جو آپ نے 5ویں نمبر کا ذکر کیا، تو ذرا یہ بھی ملک صاحب کہ گلوبل کاربن جو لوڈ ہے اس میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے، لیکن نقصانات کی لسٹ میں ہم 5ویں نمبر پر ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے، کیوں 5ویں نمبر پر ہیں؟ یہ بالکل آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور اس کو کلائمیٹ انجسٹس کہتے ہیں کہ ایک آپ نے مسئلہ پیدا تو نہیں کیا لیکن اثرات سارے آپ پہ پڑ رہے ہیں اس کے۔ اب اس کی وجہ جو ہے وہ پاکستان کی جغرافی اور ٹپوگرافی دونوں ہیں۔ ہماری اگر آپ جغرافی دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ 3rd پول کے بالکل نیچے واقع ہے۔ آپ کا ایک نارتھ پول ہے، ایک ساؤتھ پول، اور تیسرا پول جس کو کہتے ہیں جہاں پر برف کا ذخیرہ ہے وہ ہمالیہ کے ماؤنٹینز ہیں، تو پاکستان ان گلیشیئرز کے بالکل نیچے واقع ہے۔ اور اگر آپ ٹپوگرافی دیکھیں تو ہمارے پاس دنیا کا جو دوسرا بڑا ماؤنٹین ہے وہ پاکستان میں ہے، یعنی کہ 2nd ہائیسٹ پوائنٹ ان دا ورلڈ جو ہے وہ پاکستان میں ہے، اور پھر پاکستان کے اندر سطح سمندر کے اوپر بھی آپ پہنچ جاتے ہیں، تو تقریباً 2000 کلومیٹر کے اندر ہمارے پاس ہر ایکولوجیکل زون ہے دنیا کی، 12 ایکولوجیکل زونز پاکستان میں آتی ہیں۔ لیکن جہاں پر یہ ایک پازیٹیو چیز ہے، وہاں پر نیگیٹو چیز یہ ہے کہ یہ سارا ایک آرٹری کے تحت ہمارا انڈس ریور اس پہ سے جاتا ہے، اور جب گلیشیئرز میلٹ کرتے ہیں یا بارشوں میں کمی یا بڑھاؤ آتا ہے تو وہ پاکستان کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، اور کلائمیٹ چینج سے یہی دو چیزیں ہو رہی ہیں، ایک کہ ہمارے گلیشیئرز جو ہیں وہ میلٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا جو مانسون رینز ہیں اس کی فریکوینسی میں، اس کی انٹینسٹی میں، اس کی ٹائمنگ میں، اس کی پلیسمنٹ میں، ان سب میں چینجز آ رہے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں پاکستان کو بہت متاثر کرتی ہیں۔ اب یہ اس کی تعلق اس سے نہیں ہے کہ پاکستان
पाकिस्तान एमिशंस क्या पैदा कर रहा है, क्योंकि ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये उन एमिशंस की वजह से हो रही हैं जो दुनिया में पैदा हो रही हैं, तो इसलिए पाकिस्तान इससे मुतासर ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान इसमें कॉन्ट्रीब्यूट नहीं। एक बिलियन ट्री सुनामी एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी आलमी दुनिया मोतरफ है, लेकिन समा उसके बावजूद हमने देखा कि पाकिस्तान इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस लिस्ट। आपको लगता है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी की जानिब से पाकिस्तान को इस हवाले से कोई सपोर्ट मिलेगी? बैनुल-अक़वामी साइड से इस वक्त पाकिस्तान को उसमें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रही, और इसलिए पाकिस्तान को सराहा भी ज़्यादा जा रहा है कि पाकिस्तान एक मुतासिर मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान अपने पैसे लगाकर एक दुनिया को सोल्यूशन दिखा रहा है, एक नेचर बेस्ड सोल्यूशन, कि हम जो दरख्त लगा रहे हैं उससे जो क्लाइमेट चेंज की, एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है, जिस तरह हमारे जो मैंग्रोव्स हैं जो साउथ में लग रहे हैं सदर्न कोस्ट लाइन के ऊपर, और अभी हम 1 लाख एकड़ मैंग्रोव्स बढ़ा रहे हैं अपने, वो 5 गुना कंपेयर टू अ नॉर्मल ट्री कार्बन अब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरह हमारे स्क्रब फॉरेस्ट हैं पंजाब के अंदर, रिवराइन फॉरेस्ट हैं सिंध के अंदर, एल्पाइन फॉरेस्ट हैं केपी के अंदर, तो हर किस्म की वेजिटेशन यहाँ पे मौजूद है, और ये सब शामिल है अब इस प्रोजेक्ट के अंदर, और ये कार्बन को भी अब्जॉर्ब करते हैं और उसके साथ साथ ये जो इकोसिस्टम्स हमारे उनको भी रिस्टोर कर रहे हैं। तो ये एक डबल फ़ायदा दे रहे हैं, नेचर को भी मजबूत कर रहे हैं और उसके साथ साथ दुनिया के लिए कार्बन को अब्जॉर्ब कर रहे हैं। दुनिया में क्लाइमेट चेंज का मसला कार्बन की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा में ज़्यादा गया है, उसकी वजह से पैदा हुआ है, तो जितना अब्जॉर्ब होता है उतना ये इसका तदारक होता है, तो इसलिए पाकिस्तान का ये मंसूबा दुनिया में इस वक्त बहुत मशहूर है, और जो दुनिया में एक ट्रिलियन ट्री कैंपेन भी स्टार्ट हुई है उसके अंदर भी पाकिस्तान के इस मंसूबे को शामिल किया। बहुत शुक्रिया जी, मलिक साहब हमारे साथ इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un espiel EDN Reise nach Disney World zu sparen